کل کائنات سیریز کی قسط نمبر 2 میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ کل کائنات سیریز کی قسط نمبر 1 میں ہم نے بات کی اپنی زمین کی۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے زمین کے سب سے قریبی اور قدرتی سیٹلائٹ یعنی چاند کی۔ زمین کا واحد قدرتی سیارچہ اس خلائی جسم کو کہتے ہیں جو کسی سیارے کے تابع ہو، جیسے چاند ہماری زمین کے تابع ہے اور ہماری زمین ایک سیارہ ہے۔ مصنوعی سیارچے ان اجسام کو کہتے ہیں جو انسان نے زمین کے مدار میں چھوڑے ہیں، جنہیں سیٹلائٹس بھی کہا جاتا ہے۔ زمین سے 3,84,000 کلومیٹر دور رہ کر زمین کے گرد گھومنے والا چاند بھی زمین ہی کی طرح اپنے مدار پر بھی چکر لگاتا ہے اور اپنے محور پر بھی، لیکن اس کا مدار اور محوری گردش زمین سے کچھ مختلف ہے۔ چاند کی کشش ثقل زمین کی کشش ثقل سے 6 گنا کم ہے۔ تقریباً 1 کلومیٹر سے کچھ زیادہ فی سیکنڈ کی رفتار سے چاند زمین کے گرد اپنا ایک چکر 27.30 دنوں میں مکمل کرتا ہے۔ ہم زمین سے چاند کا صرف ایک ہی رخ کیوں دیکھ پاتے ہیں؟ اس سوال کا جواب چاند کے متعلق آپ کو حیرتناک معلومات کا سامنا کرنا پڑے گا۔ چاند کا آربٹ پیریڈ اور روٹیشنل پیریڈ برابر ہیں، یعنی جس طرح چاند زمین کے گرد 27.30 دنوں میں ایک چکر پورا کرتا ہے، بالکل ایسے ہی اپنے محور کے گرد بھی 27.30 دنوں میں ایک چکر پورا کرتا ہے۔ زمین کی نہایت طاقتور کشش ثقل نے چاند کو جکڑ کے اس کے محوری گردش کو نہایت سست کر دیا ہے، مطلب چاند کی سپننگ رفتار نہایت سست ہے۔ اسی سست رفتاری کی بدولت زمین سے چاند کا ایک ہی رخ ہم دیکھ سکتے ہیں۔ اس کی محوری سست رفتاری کا اندازہ اس بات سے بخوبی لگایا جا سکتا ہے کہ جب چاند پر دن چڑھتا ہے اور دھوپ اپنا آپ دکھانا شروع کرتی ہے تو پھر آئندہ 15 دن تک وہاں رات نہیں ہوتی۔ 15 دن تک مسلسل دھوپ میں رہنے کے باعث چاند کی اناتھروسائٹ نامی چمکیلے پتھر سے بنی پرت 120 ڈگری سینٹی گریڈ کے درجہ حرارت کو چھونے لگ جاتی ہے، جبکہ 15 دن کی رات کے دوران یہی تپتا ہوا چاند -173 ڈگری سینٹی گریڈ کی یخ بستہ ٹھنڈ میں ڈوب جاتا ہے۔ نہ جانے کیا کیا راز ہوں گے چاند کی ان یخ بستہ ویران راتوں میں۔ 13,000 فٹ گہرے اور تا حد نگاہ پھیلے بڑے بڑے گڑھوں میں یہ راتیں اور بھی خوفناک ہوتی ہوں گی۔ زندگی کی رونق اور شور و غل سے خالی چاند کی گہری اندھیری وادیاں کسی ڈراؤنی فلم کے منظر سے کم نہیں ہوں گی۔ یاد رہے چاند پر شہابیوں کے گرنے کی وجہ سے جو گڑھے موجود ہیں ان کی تعداد ہزاروں میں ہے۔ یہ گڑھے عام چھوٹی دوربین سے بھی دیکھے جا سکتے ہیں۔ ان گڑھوں کے قطر یعنی ڈایامیٹر کا سائز 1 کلومیٹر سے لے کر کئی 100 کلومیٹر تک ہو سکتا ہے۔ ابھی تک چاند پر معلوم کیے گئے گڑھوں میں سب سے بڑا گڑھا جنوب قطب کی طرف دیکھا گیا ہے، جو 2,500 کلومیٹر وسیع اور 13 کلومیٹر گہرا ہے۔ کراچی اور لاہور کے آنے جانے کے سفر والے راستے کو اگر اس گڑھے کے درمیان میں بچھا جائے تو یہ گڑھا اس سے بھی بڑا ہے، اور گہرائی کا اندازہ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ اگر ماؤنٹ ایورسٹ پہاڑ کو اس گڑھے میں رکھ دیا جائے تو ماؤنٹ ایورسٹ کی چوٹی تک پہنچنے کے لیے اوپر کی جانب نہیں بلکہ چاند کی سطح سے تقریباً 14,000 فٹ نیچے کی طرف سفر کرنا پڑے گا۔ ابھی تک کی تحقیقات کے مطابق یہ چاند پر سب سے پرانا اور بڑا گڑھا ہے۔ چاند پر دن اور رات کا یہ لمبا دورانیہ چاند کی سست رفتار محوری گردش کی وجہ سے ہے۔ چاند کی روشنی میں نہائی ہوئی رات ملکہ کلوپترا کے حسن سے کچھ کم حسین نہیں ہوتی۔ زمانہ قدیم سے محبوب کا حسن چاند کی تشبیہ سے واضح کرنے کی کوشش کی جاتی رہی ہے، اور ایسا کرنے والے حق بجانب تھے۔ 14ویں رات کا پورا چاند اور پہاڑی منظر ہو،
ایسی خوبصورت جگہ پر درختوں کے درمیان میں شفاف پانی کا چشمہ بہہ رہا ہو، چشمے کے صاف پانی پر چاند کی چاندنی رقص کر رہی ہو اور بہتا ہوا پانی جھنکار کی آواز دے رہا ہو، تو ایسے میں محبوب کا حسن یاد آنا تو کوئی اچنبھے کی بات نہیں ہے۔ چاند صرف ہماری راتوں کو روشن نہیں کرتا، بلکہ چاند کی منزلیں مقرر ہیں۔ ان منزلوں سے مہینوں اور دنوں کا حساب زمانہ قدیم سے لگایا جاتا رہا ہے۔ اس کے علاوہ چاند کی کشش ثقل کی وجہ سے زمین کے سمندروں کی تازگی برقرار رہتی ہے۔ مد و جزر بھی اسی نظام کے تحت قائم رہتا ہے۔ اگر یہ نظام نہ ہو تو سمندر کا پانی ایک جگہ کھڑے کھڑے کسی جوہر کی طرح باسی ہو جائے گا اور تمام آبی حیات اور جاندار ختم ہو جائیں گے۔ محققین فلکیات کے مطابق چاند کی کشش ثقل سمندروں میں طغیانی پیدا کرتی ہے اور پھر سمندروں کی یہ طغیانی چاند پر اپنی زور آزمائی کرتی ہے، جس کے نتیجے میں ہر سال چاند زمین سے 3.8 سینٹی میٹر دور ہوتا جا رہا ہے۔ اگر یہ سلسلہ جاری رہا تو ایک وقت ایسا بھی آ سکتا ہے، بشرط یہ تب تک زمین اور اس کے باسی زندہ رہے، تو جب زمین سے مکمل سورج گرہن کا نظارہ کرنا ممکن نہیں ہوگا۔ وہ اس طرح کہ ابھی چاند زمین کے نزدیک ہے تو یہ سورج کو گرہن کے وقت چھپا لیتا ہے، ورنہ اس قدر بڑے سورج کو چھپانا چاند جیسے چھوٹے سے سیارچے کی بس کی بات کہاں ہے۔ عطارد کو ہی لے لیجئے، طلوع شمس کے وقت ہم سورج کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، اس کے آگے عطارد ہوتا ہے۔ سورج کو چھپانا تو دور کی بات، ٹیلی اسکوپ کے بغیر عطارد اپنا وجود تک ثابت نہیں کروا سکتا۔ ان باتوں سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ یہ کائنات شطر بے مہار کی طرح بالکل نہیں ہے اور نہ ہی خود بخود وجود میں آئی، بلکہ کوئی ایک ایسی ہستی ہے جس نے یہ خوبصورت اور وسیع و عریض کائنات کو بنایا۔ کائنات کی ہر چیز ایک منظم اور باضابطہ نظام میں جکڑے ہوئے اپنی اپنی ڈیوٹی سر انجام دے رہی ہے۔ یہ کائنات عقل اور شعور سے بالا تر ہے، مگر اس کی وسعتوں، پیچیدگیوں اور اعداد و شمار کو دیکھنے والا اس کے بنانے والے کی مہارت اور کاریگری سے انکار نہیں کر سکتا۔ زمین اور چاند کے مدار، محوری گردشیں اور لمبے چوڑے فاصلے خود میں ایک بڑا پن رکھتے ہیں، لیکن اب ذرا اپنی عقل اور خرد کو تمام دروازے کھول لیجئے، کیونکہ اب ہم جن فاصلوں اور دوریوں کی بات کرنے لگے ہیں ان کے سامنے اوپر مذکورہ فاصلے کچھ بھی نہیں ہیں۔ لیکن ان فاصلوں کے بارے میں بات ہم دیکھو جانو کل کائنات سیریز کی قسط نمبر 3 میں کریں گے۔ امید کرتا ہوں آپ کو کل کائنات سیریز کی قسط نمبر 2 پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ نے ابھی تک قسط نمبر 1 نہیں دیکھی تو آپ ہمارے چینل پر جا کر وہ قسط دیکھ سکتے ہیں۔ آپ نے اپنا قیمتی وقت نکال کر ہماری ویڈیو دیکھی، ہم آپ کا بہت شکریہ ادا کرتے ہیں۔